عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم سر سید کے اخلاق و خصائل جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ الطاف حسین حالی کا مختصر سا تعارف کہ الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ ابھی حالی کی عمر 9 برس تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور والدہ محترمہ کا اسی صدمے کی وجہ سے دماغی توازن برقرار نہ رہا۔ ابتدائی تعلیم میں قرآن پاک، فارسی اور عربی کی کتب پڑھیں۔ ان کی عمر 17 برس تھی جب ان کی شادی سیدہ اسلام النساء سے ہوئی۔ 1856 میں ضلع حصار میں کلکٹر کے دفتر میں معمولی نوکری ملی، جبکہ 1857 کے ہنگامے میں یہ نوکری چھوڑ کر پانی پت میں چلے آئے اور اس دوران میں انہوں نے منطق، فلسفہ، حدیث اور تفسیر کی کتابیں پڑھیں۔ روزگار کی فکر میں پھر دلی چلے گئے اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے استاد مقرر ہوئے۔ اسی دوران مرزا اسد اللہ خان غالب سے ملاقات ہوئی اور پھر ان کی شاگردی اختیار کی اور ایک نامی گرامی شاعر بھی بن گئے۔ شیفتہ کی وفات کے بعد الطاف حسین حالی مولانا محمد حسین آزاد کے پاس لاہور میں آ گئے اور ان سے مل کر انجمن پنجاب کے مشاعروں کی بنیاد رکھی۔ سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی تو اپنی مشہور زمانہ کتاب مد و جزر اسلام یعنی مسدس حالی لکھی۔ سر سید کے خیال میں اس کتاب نے مسلمان قوم کو خواب غفلت سے جگایا اور اتنی قبول عام ہوئی کہ اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہوئے۔ 1888 میں حیدرآباد دکن کی ریاست کی طرف سے ان کا وظیفہ بھی مقرر ہوا۔ 31 دسمبر 1914 کو حالی کا انتقال ہوا اور پانی پت میں ہی حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں دفن ہوئے۔ ان کی مشہور زمانہ کتب حیات سعدی، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، مسدس حالی، حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، دیوان حالی اور سر سید کے اخلاق و خصائل حیات جاوید سے لیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، سر سید اپنے وقت کی نابغہ روزگار شخصیت ہیں۔ اس سبق کے اندر انہوں نے سر سید کی زندگی کے چند گوشوں کو ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اتنا بڑا آدمی کیا خوبیاں رکھتا تھا اپنے اندر کہ دنیا میں انہوں نے نام کمایا۔ تو سر سید لکھتے ہیں، سر سید کے بارے میں الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت
بشاش نہ ہوتے، یعنی خوش نہیں ہوتے تھے، اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی۔ مہمان آ جانے پر ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ انہیں اللہ کی رحمت سمجھتے تھے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو اس لیے سر سید کی یہ خوبی تھی کہ جس دن زیادہ مہمان ہوتے وہ زیادہ خوش ہوتے۔ کھانوں میں زیادہ تر تعدد اور تلون نہیں ہوتا تھا، یعنی بہت زیادہ تعداد میں کھانے نہیں ہوتے تھے، بڑی اقسام کے کھانے نہیں ہوتے تھے، بلکہ عموماً عمدہ کھانا ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ یہ ان کی خوبی تھی کہ کھانے میں وہ کسی قسم کا نقص نہیں نکالتے تھے۔ فصل کی ترکاریاں یعنی سبزیاں، یعنی جس موسم کی جو سبزی ہوتی وہ ضرور کھاتے، اور پھل یعنی فواکہ پھل کو کہتے ہیں، خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے، انہیں بہت پسند تھے۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی، مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی۔ البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ سیر دونوں وقت بلا ناغہ دودھ پی لیتے تھے، یعنی دودھ دونوں وقت ضرور پیتے تھے، اگرچہ باقی خوراک اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن دودھ ضرور پیتے تھے۔ کہتے ہیں دودھ مکمل غذا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک اور خاصہ یہ تھا کہ ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی۔ مزاحیہ انداز اور خوش رہنا یہ ان کی فطرت میں اللہ نے شامل کی تھی، مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، اسی طرح ظرافت اور خوش طبعی میں مطلق تصنع نہیں تھا۔ تو سیدھے سادے آدمی تھے، اپنے اندر کوئی بناوٹ نہیں رکھتے تھے۔ تحریر ہو یا تقریر ہو، بات چیت ہو یا کوئی اور معاملہ، کوئی لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی کہ ایسی ہی شرم و حجاب کی بات کیوں نہ ہو، ضبط نہیں ہو سکتی، اس کو روک نہیں سکتے تو وہ کیا دیتے تھے۔ مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا انداز دیا تھا، ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی تھی، یعنی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتے تھے، گراوٹ ان کی گفتگو کے اندر نہیں تھی۔ انہیں اپنے منصب کا بھی خیال تھا اور جو پاس ہوتے ان کا بھی خیال ہوتا۔ بات میں مزاحیہ انداز ضرور ہوتا، لیکن کبھی بھی بد تہذیبی کی بات نہیں کرتے تھے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو لوگ گفتگو کرتے ہوئے انتہائی پھکڑ گفتگو، گھٹیا بات بھی کر دیتے ہیں، لیکن سر سید مزاح کو مزاح تک رہنے دیتے تھے۔ مطالعہ کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق کار رہی۔ شروع سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، جو آج کل کے لوگوں میں نہیں پایا جاتا۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرس اور طلباء کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غائر نظر کرتے ہیں۔ استاد اور ایک طالب علم دونوں کو ایک ایک لفظ کو غائر یعنی بغور جائزہ لینا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ لفظ کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن سر سید کا انداز یہ نہیں تھا، وہ ایک استاد اور طالب علم کی طرح سے نہیں پڑھتے تھے کتابوں کو، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا، یعنی مصنف کہنا کیا چاہتے ہیں
بس اتنا مقصد تھا ان کا، اور جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے تاکہ یاد رہے کہ اس کتاب کے اندر یہ کام کی بات کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تو اس ورک کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے۔ عزیز طلبہ، یہاں میں انڈرلائن کر رہا ہوں، یہ MCQs میں سوال ہوتا ہے ہمارا تذکیر و تانیث کے حوالے سے، تو یہ ایک جملہ میں نے انڈرلائن کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا، اس کا مطلب مضمون جو ہے وہ مذکر ہے، اس ورک کو الگ کر کے اپنے اخبار، ورک بھی مذکر اور اخبار بھی مذکر، اخبار کی فائل میں، اور فائل یہاں کیا ہے؟ مؤنث لفظ استعمال ہوا ہے اس جملے کے اندر، مضمون، ورک اور اخبار مذکر ہیں، جبکہ فائل اس کے اندر مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا تھا، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ یعنی سر سید کی ایک اور بڑی خوبی کیا تھی کہ ہندوستان بھر سے لوگ انہیں خط لکھتے اور وہ خط کا جواب فوراً دے دیتے تھے۔ حالی نے اپنی بات کی ہے کہ پانی پت چونکہ ان کی جائے پیدائش ہے، یہاں سے اگر انہیں خط لکھا جائے تو اس کا جواب فوراً اگر لکھ دیا جائے تو تیسرے دن جواب آ جاتا ہے۔ حالی کا خیال ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب کبھی چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی نے انہیں خط لکھا ہو تو اس کا جواب انہوں نے ارسال نہ کیا ہو یا بر وقت اس کا جواب نہ بھیجا ہو۔ حالی کہتے ہیں جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا، یعنی ہم تو ان کے بچوں کی طرح تھے، ہم تو ان کے جونیئرز تھے، ہمارے ساتھ ان کا یہ حال ہے، برتاؤ ہے، تو جو ان کے خاص دوست ہوں گے یا ان کے ہم اثر، ہم مرتبہ لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا کیسا سٹائل ہوگا۔ لہذا خطوں کا جواب وہ متواتر دیا کرتے تھے۔ محنت اور جفاکشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی۔ جو ہم نے پہلے پڑھا اس میں ان کی زندگی کے حوالے سے کہ دسترخوان ہمیشہ ان کا مہمانوں سے بھرا ہوتا، کھانا جیسا مل جاتا کھا لیا کرتے تھے، پھر ظرافت اور خوش طبعی ان کے اندر تھی، بناوٹ ان کے اندر بالکل نہیں تھی، وہ مزاح میں بھی کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جو حد سے، تہذیب سے تجاوز کر جاتی۔ پھر مطالعہ کی ابتدا رفیق کار رہی ان کے، صرف مصنف کے خیالات سے لطف اٹھانا ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ کام کی چیز جو تھی اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ خطوں کا جواب دینے میں بھی انتہائی فیاض تھے، جو بھی انہیں خط لکھتا اس کا جواب اسے فوراً دے دیا کرتے تھے۔ اب اگلی بات کہتے ہیں کہ محنت اور جفاکشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی، یعنی بہت زیادہ محنتی تھے، اور قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی۔ لوگوں کا کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ بندے کی ایک عادت بن جاتی ہے کام کرنے کی، اس لیے وہ محنت کش بن جاتا ہے، وہ محنت کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی۔ یعنی رب العزت نے ان کے اندر ان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل کر دی تھی کہ وہ گھبراتے نہیں تھے مشکلات سے، اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے
وہ باعتبار ذہانت و جودت کے اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، یعنی اپنے ساتھیوں میں کچھ زیادہ وہ دانا عقل مند نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن مسلسل محنت کی وجہ سے ان کے اندر یہ خوبی رب تعالیٰ نے شامل کر دی تھی کہ وہ ہمیشہ محنت کو کام میں لاتے، اور اس وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو گئے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی، اتنی مشقت کی کہ ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو اخیر عمر تک زائل نہیں ہوا۔ خطبات احمدیہ سر سید کی ایک کتاب جو مختلف یورپین تاریخ دانوں کے اسلام کے بارے میں مضامین کا ترجمہ ہے۔ ولیم میور کی تحریر کردہ کتاب دا لائف آف محمد کے جواب میں یہ خطبات احمدیہ لکھی گئی۔ جب وہ سائنٹیفک سوسائٹی یعنی انگریزی کتب کے ترجمے کرنے کے لیے سر سید نے جو ادارہ قائم کیا، جب اس کا دفتر تعمیر کروا رہے تھے تو پھر کیا تھا کہ سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی، اور وہ کچہری سے آ کر یعنی عدالت سے آ کر خس کی چٹی اور پنکھا چھوڑ کر یعنی آرام چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے تاکہ وہ کام کا جائزہ لے سکیں، اور یہاں تک کہ نہیں صرف چکر لگایا کہ واپس آ گئے بلکہ عصر اور مغرب کی نمازیں بھی وہیں پڑھتے تھے۔ یہ ان کی محنت شاقہ تھی جس کا اظہار ان کے سائنٹیفک سوسائٹی کے تعمیر کروانے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ ہمیشہ جب کام سے فارغ ہوتے تھے تو ہنسی، دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے، کیونکہ اتنی زیادہ محنت کرنے والا بندہ دماغی طور پر تھک جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہی ایک انداز اپنی زندگی کے اندر اپنا رکھا تھا کہ وہ ہنسی اور چہل کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک دیا کرتے۔ سر سید بھی اسی مقولے پر عمل کرتے تھے، لہٰذا عمر کہتا ہے کہ مسکراہٹ ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔ اور سر جان لیک کہتا ہے کہ دنیا بہتر اور تابناک بن سکتی ہے اگر لوگوں کو یہ سکھا دیا جائے کہ خوش رہنا اور ہنسنا فرض ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ سے بچا اس کے جنتی ہونے کا ضامن میں ہوں۔ یعنی سر سید جو ہنسی اور مزاح سے کام لیتے تھے اس میں بھی قطعاً وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور تکان اور ماندگی اور ملال و کلال کو کبھی پاس نہ آنے دیتے تھے۔ بعض اوقات ان کے متحد یا ملازمین جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے جس سے انہیں شرمندہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہہ لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ سر سید نے تاب مقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ بیرون جات میں یعنی شہر سے باہر جو آبادیاں ہوتی ہیں، ویرانوں میں جو بنتی ہیں، یا پھر آبادیوں میں، جنگل میں، جہاں کہیں ہوئے، انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ سر سید کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ جنگل کو منگل بنا دیا کرتے تھے۔ جنگل میں منگل ہو جاتا ہے، یعنی ہر جگہ جہاں وہ ہوتے ان کے چاہنے والے ان کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو
بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی تھی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے بوڑھوں کے قریب نہیں آتے، صرف اس لیے کہ جب بھی ان کے پاس بیٹھیں گے یہ نصیحتیں کریں گے، ہمیں ہر کام سے روکیں گے۔ لہٰذا سر سید کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ چاہے ان کے پاس بیٹھنے والے بچے ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کے لیول پر آ کر بات کرتے اور نصیحتیں بھی کرتے، لیکن انداز ایسا خوبصورت ہوتا تھا کہ لوگوں کو، بچوں کو ان سے وحشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک اور خوبی جو سب سے نمایاں سر سید کے بارے میں کہی جاتی ہے، راست بازی، سچائی۔ راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدق مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ، اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھیے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی تھی۔ اس بندے کا کام تھا کہ ہمیشہ سچ بولتے اور سچی بات کہنے میں کبھی باک نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ سچائی ان کی تقریروں اور تحریروں میں ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں، یعنی اگر آپ سچ بولتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر آپ اپنی بات جو سچی ہے، جس پر آپ کو اعتماد ہے، میں سچ بول رہا ہوں، کبھی بھی آپ اس سے گریز نہ کیجیے۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی اس کے کہنے میں، کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے، یعنی سب سے تکلیف دہ بات انہیں یہی تھی کہ کوئی انہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ راست بازی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اسی دانا نے کہا کہ سچ بولنے کے لیے ہمیشہ دو آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وہ جو سچ بولے، دوسرا وہ جو سچائی سنے۔ لیکن ہمارے ہاں سچائی سننا بھی ایک مسئلہ ہے اور سچ بولنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ سر سید کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود تھی کہ وہ سچ بولتے تھے، سچ سنتے تھے۔ یہ شخص فی الواقع راست بازی کا اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ سر سید جیسے خود راست باز تھے، اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے، محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اور اسی لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غایت پایا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہاں تک آج ہم نے پڑھا۔ اگلے لیکچر میں اس سے آگے ہم انشاءاللہ تعالی العزیز پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔